السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نین بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچی بات نین کے ساتھ۔ ناظرین، جیکب آباد کے اندر این جی اوز ہر طرح سے لوگوں کی سپورٹ کرتی آئی ہے اور ہر طرح سے لوگوں اسپیشلی گاؤں کے لوگوں کے لیے مختلف جو بھی ڈیزاسٹر آئے ہیں ان میں ان کی بہت ساری سپورٹ کی ہے۔ ان کو کہیں انہوں نے گھر بنوا کے دیے، کہیں ان کو انہوں نے سولر سسٹم دیے، کہیں کہیں پہ انہوں نے پانی کی سہولیات میسر کی ہیں اور کہیں پہ انہوں نے ان کو آر او پلانٹ تک بھی لگوا کے دیے ہیں۔ مختلف پروجیکٹ ہیں، مختلف کارکردگیاں ہیں ان کی۔ تو لیکن ایک سیکٹر ہے جہاں پہ شہریوں کی بہت بڑی کمپلین ہے، بہت زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ وہ جب بھی این جی اوز میں ہائرنگ ہوتی ہے تب وہاں پہ مقامی لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، وہ ہم اپنی گفتگو کے دوران جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اپنے گیسٹ جو اس سیکٹر سے تھوڑا سا وابستہ بھی ہیں، ان کو اس کے بارے میں کچھ نالج بھی ہے، محمد جان اڈھانو صاحب سے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے جان اڈھانو صاحب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ سر خوش آمدید۔ بہت شکریہ سر۔ اور اس کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے لاڑکانہ ڈویژن کے چیئرمین ہیں، منصب شیخ صاحب۔ آج وہ بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آج ان کو بھی ہم اس پروگرام میں مدعو کریں گے اور جو عوام کی شکایتیں ہیں، جو مسئلے مسائل درپیش ہیں، وہ اس پہ وہ بھی ذرا روشنی ڈالیں گے کہ آخر یہ معاملات ہیں کیا۔ تو آج ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم منصب صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جان صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جب بھی این جی اوز میں کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آپ کیا ریکوائرمنٹس کرتے ہیں، کس طرح سے وہ پروجیکٹ آپ لوگوں کو ملتا ہے، این جی اوز کو ملتے ہیں؟ بہت شکریہ نین، آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں اور بہت ایک اہم ایشو پہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اس پہ بات کر سکوں۔ اصل میں جو آپ نے بات کی ہے کہ این جی او کو پروجیکٹ کس طرح ملتے ہیں، تو یہ وہی سلسلہ ہے جس طرح ہمارے ہاں گورنمنٹ کے اور ٹھیکیداری سسٹم ہوتا ہے۔ اور ٹھیکیداری میں یہ ہوتا ہے کہ ٹینڈر بھرنے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو ایشو کو پروپوز کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی ایشو ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی آفت آ گئی تو اس کے بعد ہم لوگ نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں، یا اگر نارمل سچویشن ہے تو مختلف ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، ان پہ ہم نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس اسیسمنٹ کی بیس پہ ہم اپلائی کرتے ہیں، جو کہ مختلف انٹرنیشنل ادارے ہیں یا یو این کے ادارے ہیں، ایون گورنمنٹ بھی ابھی بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ این جی او کے تھرو کر رہی ہے۔ تو ہم اسی طرح سے اپلائی کرتے ہیں، پروپوزل سبمٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس پہ پریزنٹیشن ہوتی ہے، بجٹ پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کے وہ شارٹ لسٹ ہوتا ہے اور اپروو ہوتا ہے، تب جا کے ہم امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ کہیں سے کام آ جاتا ہے اور وہ مل جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ملتا ہے کہ جب کوئی آفات آ جاتی ہیں، جیسا فلڈس 2010 تھے، اس کے بعد 2022 کے فلڈس آئے، تو اس میں زیادہ تر جو انٹرنیشنل ادارے ہیں یا چیریٹیز کے ادارے ہیں وہ پروگرام لے کے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کون کون سی آرگنائزیشن ہے جو یا تو ان کی پہلے سے پارٹنر ہوتی ہے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پروپوزل سبمٹ کریں اور ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے بجٹ پروپوزل سارا سبمیشن اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے پہلے ہوتی ہے۔ اور وہ ایک ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں ڈیو ڈیلیجنس کا پروسیس ہوتا ہے۔ ڈیو ڈیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن جس نے اپلائی کیا، اگر اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ اگر منظور ہو گیا تو اس کے بعد اس کی آرگنائزیشن کی کیپیسٹی کو دیکھنے وہ فزیکلی آتے ہیں کہ ان کے پاس فزیکلی موجود کیا ہے، سسٹم ہے، فائنانس کو چلا سکے گا، مانیٹرنگ اور ایویلیوشن کے کوئی سسٹم موجود ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ اس مارکنگ کو پاس کرے گا ادارہ، تب جا کے اس کو پروجیکٹ ملتا ہے۔ تب پروجیکٹ ملتا ہے ان کو، پھر آپ جو ہے اپنے آرگنائزیشن میں وہ پروسیس کرتے ہیں ہائرنگ کا۔ جی جی بالکل۔ تو یہ ہائرنگ کا جو پروسیس ہے یہ بہت زیادہ مشکوک رہتا ہے۔ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، لوگ یہی کہتے ہیں کہ این جی اوز میں جب بھی ہائرنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ مقامی جو لوگ ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ڈسکس کی جاتی ہے کہ وہ شاید کوئی اپنی معاملات کو چھپانے کے لیے وہ اپنی ایک لابی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، تو وہ اپنے لابی کے لوگ ہی لاتے ہیں تاکہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے۔ صحیح۔
تو یہ کیا کس طرح کی؟ اچھا، دو باتیں ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ مشکوک ہوتی ہے جو ہائرنگ ہوتی ہے وہ مشکوک ہوتی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ لوکل کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے. اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ مشکوک ہونے کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ این جی او میں جتنی بھی ہائرنگ ہوتی ہے نا، وہ بیسڈ ہوتی ہے دو چیزوں پہ. ایک ہوتی ہے اس کی کوالیفیکیشن، اور دوسرا زیادہ سے زیادہ، اگر میں 30% کوالیفیکیشن کو کہوں تو 70% جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتے ہیں. ایکسپیرینس کے بیس پہ ہوتا ہے. اب وہ اس جو کینڈیڈیٹ ہے امیدوار پہ منحصر ہے کہ وہ اپنی سی وی جو ہے اور اپلیکیشن ہے وہ اس طرح بنا کے بھیجے کہ ہو سکتا ہے اس کا تجربہ نہ ہو، لیکن وہ اس سی وی میں آ جاتا ہے. تو ہم لوگ شارٹ لسٹنگ کی ایک مارکنگ ہوتی ہے کہ جی اس نے اتنے پروجیکٹ کیے ہیں، ریلیونٹ پروجیکٹ کیے ہیں، اس کو مانیٹرنگ کا تجربہ ہے، اس کو رپورٹ رائٹنگ کا تجربہ ہے، اس کو پریزنٹیشن کا. وہ جب مارکنگ میں اس میں آ جاتا ہے تو اس میں کوئی ہمارا وہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہیں بھی نکال سکیں، ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ہمارے نوجوان جو ہے وہ چونکہ اس فیلڈ میں نئے ہوتے ہیں اور اس کی سائیکی کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کس طرح سے سی وی بنائیں. وہ سمپلی ایک سی وی بنا کے آ کے رکھ دیتے ہیں کہ جی میری یہ کوالیفیکیشن ہے اور یہ میں کام کر سکوں گا. میں نے بہت سارے انٹرویو کیے ہیں. میں نے جب پوچھا ہے کہ جی آپ کو تجربہ بھی نہیں ہے، آپ کس طرح سے کریں گے، تو ہر امیدوار یہی کہتا ہے کہ میں کر جاؤں گا، میں سیکھ لوں گا، کر لوں گا. مطلب آپ کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھ لوں گا، کر لوں گا. ہم کہتے ہیں کہ جی چونکہ این جی او کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹرم کے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لمبا ہو بھی 1 سال کا ہوتا ہے، 1.5 سال کا ہوتا ہے. تو 1 سال میں یا اگر کوئی ایمرجنسی کی سچویشن ہے، 3 مہینے کا پروجیکٹ ہے، تو ہم کیا اس کو سکھا سکتے ہیں، اس کے بعد کام کرائیں. تو اس لیے بہتر وہ پریفر کرتے ہیں کہ جو ایکسپیرینس بندہ ہو اس کو لا کے دیا جائے تاکہ ہمیں ٹائم کوئی ضائع نہ ہو اور وہ کام چلتا رہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لابی بنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو اس طرح نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی ادارے میں بھی ہو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت ایک لوکل ادارے کے کہ ہم لوگ اکاؤنٹیبل ہیں لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس طرح کی کوئی کام کریں گے نا، لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. یہ کام وہ کریں گے جو یہاں کے لوکل نہیں ہیں، جو باہر سے آتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں اور آفس بند کر کے چلے جاتے ہیں. منصر صاحب، آپ متفق ہیں ان کی بات سے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ایس ڈبلیو این والوں کا جنہوں نے مجھے موقع دیا. جان صاحب نے کافی ساری باتیں صحیح کی، لیکن میں بھی کافی حد تک این جی او سے ریلیٹڈ ہوں. 2010 کے بعد یہاں پہ لوگوں کو پتہ چلا کہ این جی او بھی ایک سیکٹر ہے جو لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی کلیئر کٹ بات ہے کہ این جی اوز کا زیادہ تر فوکس جو ہے نا وہ رورل ایریاز ہوتے ہیں. شہر کے جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، ظاہر سی بات ہے ہیوی رین ہو یا فلڈ ہو تو سب افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو جو نوجوان ہیں، آپ بلیو کریں کہ سول والے لوگ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں سمپلی موبلائزر کا. ایک تو یہاں پہ مافیا بنا ہوا ہے این جی اوز کا، جو ان کی سیلری آتی ہے 50,000 پلس، تو ان کے ساتھ ان کو باؤنڈ کرتے بھائی یو ول گیٹ اونلی 28,000. ہاں، یہ بھی سننے میں آیا ہے. کلیئر کٹ بات ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اور سب سے زیادہ کم میں آپ کے اس چینل کے حوالے سے سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ میری جتنے بھی این جی اوز یہاں پہ کام کرتے ہیں، 2010 میں آئی تھنک ایز مائی نالج از کنسرن کہ 100 پلس این جی اوز کام کرتی تھی. ابھی بھی شاید غالباً 60-65 قریب این جی اوز کام کرتی ہیں. لوکل کو پریفرنس نہیں ملتی ہے. دیکھیں ایک سول والا بندہ سمپلی موبلائزر کی 28,000 میں جاب کرنے کے لیے تیار ہے، اٹ مینس ہی از اے نیڈی. تو ان کا فوکس ہونا چاہیے، خاص طور جتنے بھی ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لوکل اتنا کوئی بڑا کام تو نہیں ہے یار، کوئی کیا بولتے ہیں کہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے کام کرنا. ڈیفینیٹلی بات ہے، بندہ سیکھ جائے گا. تو میری سب سے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی کہ لوکل کو آپ پریفرنس دیں اور کام کریں. اور دوسری بات یہ کہ 2010 سے لے کے آج 2024 چل رہا ہے، میں نے بہت دیکھا ہے کہ این جی اوز کے جتنے بھی ادارے ہیں کافی ساروں نے اچھا بھی کام کیا ہے. لیکن انتہائی معذرت سے میں کہتا ہوں کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے، جب ان کے پروجیکٹ ختم ہوتے ہیں نا تو یہ پروگرام لاتے ہیں غربت مٹاؤ کی. پھر رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ ان کی اپنی غربت مٹ جاتی ہے، غریب وہاں کا وہاں رہ جاتا ہے. یہ کمپلینٹس ہیں. ڈیفینیٹلی بات ہے کہ آن گراؤنڈ ان کا کام ناٹ مور دین 40% ہوتا ہے جو میں نے دیکھا ہے. اچھا جان صاحب، یہ جب آپ لوگوں کو ملتے ہیں پروجیکٹ، دین اس کے بعد آپ لوگ یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو
دیکھنے میں بھی آیا, سننے میں بھی آیا ہے کہ تقریباً 50% جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مارکیٹ میں نظر آتی ہیں, 25% جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں این جی اوز میں جو کام کر رہے ہیں ان کے رشتہ داروں کے پاس. ہارڈلی 25% جو ریشو ہے وہ نظر آتا ہے جن کے لیے چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا این جی اوز کے لیے بات کی جاتی ہے. اس میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں ہوتی ہوں گی, آپ کو کوئی ایویڈنس ہے تو آپ اس پہ بات کر رہے ہیں. میں اگر بات کروں گا تو میں اپنی بات کروں گا, ٹھیک ہے, اپنے ادارے کی بات. میں مثالیں بھی بتاؤں گا آپ کو. 2011 سے 13 تک ہم نے ایک پروجیکٹ چلایا جس میں ہم اسکولوں میں بچیوں کو گھی کا ایک پیکٹ دیتے تھے, ٹھیک ہے. اس دوران یہ بات چلی, بلکہ وہ گھی کے ڈبے مارکیٹ میں پکڑے گئے, ٹھیک ہے. کہا یہ گیا کہ یہ میری آرگنائزیشن جو ہے اس نے جا کے ان کے لوگوں نے سیل کیے ہیں. جب ہم نے انکوائری کی تو پتہ یہ چلا کہ 2 فیکٹر تھے وہاں پہ. ایک تو یہ تھا کہ مثال کے طور پر ایک گھر کی بچیاں ہیں 5 پڑھ رہی ہیں, ہم نے 5 کو دیے. اب اس گھر کی ضرورت 2 ڈبے ہیں, ٹھیک ہے, 5 لیٹر کا ایک ڈبہ تھا, وہ 10 لیٹر اس گھر میں ہوتا ہے, تو 3 کیا کیا اس نے, 3 وہ بیچ دیے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ اور فیکٹر بھی تھے. بڑا جو مین فیکٹر تھا یہی تھا کہ وہ جمع کر کے وہ جا کے مارکیٹ میں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ 3 لیٹر دے کے اس کی جگہ پہ وہ آئل دے کے کچھ اور چیزیں خرید لی شاپ سے, لیکن یہ تو ایک. اور اسی طرح سے جو فلڈ میں جو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ فلڈ 2010 کے بعد یا 2022 کے بعد بہت ساری این جی اوز انٹرنیشنل آئی اور اتنی سپورٹ آئی کہ ایک گھر کو بہت ساری چیزیں ملی. اب جب اس کو 1 ٹینٹ کی ضرورت ہو, 2 ٹینٹس کی ضرورت ہو اور اس کو 7 ٹینٹ مل گئے تو وہ کیا کرے گا, وہ بیچے گا. میں مانتا ہوں کہ یہ بھی ہے, یہ فیکٹر بھی ہے. سیدھی بات ہے, ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ کرپشن ایک عام سی بات ہے کہ مطلب کرپشن کو گناہ نہیں سمجھا جاتا, اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا, اس کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے. تو ظاہر ہے اسی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہمارے پاس بھی کام کرتے ہیں, ہم بھی اسی سوسائٹی میں کام کرتے ہیں, تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہے کہ وہ بھی شارٹ کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ تو بیسیکلی ذمہ داری چونکہ گورنمنٹ کی ہے, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ 90% فنڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے, 10% این جی او کی ہے. اس کو کچھ مانیٹر کرنے کا کوئی طریقہ کار ہوگا کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی چیزیں دی ہیں کسی ایریا میں تقسیم کرنے کے لیے تو وہ کیا پراپر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہماری مانیٹرنگ کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ہماری پوسٹ ڈسٹریبیوشن مانیٹرنگ ہوتی ہے. جتنی بھی لسٹ آتی ہے کہ ان کو گیا ہے ان کو ویریفائی کرتے ہیں ہم لوگ کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ملا ہے بلکہ اس کے یہ بھی سیٹسفیکیشن لیول دیکھتے ہیں کہ وہ جو ملا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہے یا اس کے کام آیا یا نہیں آیا, سفیشینٹ ہے, جتنا اس کو چاہیے تھا اتنا ملا ہے یا اس سے زیادہ ملا ہے. تو یہ بھی کرتے ہیں. پی ڈی ایم بھی ہے, پوسٹ مانیٹرنگ ایویلیویشن بھی ہے, سب سسٹم ہے. ہمارے اوپر جو دینے والا ادارہ ہے وہ بھی مانیٹرنگ کرتا ہے. ابھی تو گورنمنٹ کے ادارے بھی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ پوسٹ ڈسٹریبیوشن بھی ہوتی ہے, وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں آپ لوگ. کافی جگہوں پہ مختلف اداروں نے کہیں کہیں جو ہے نا آر او پلانٹ بھی لگائے. کچھ ہی عرصے کے بعد جب دیکھا گیا تو وہاں پہ کوئی آر او پلانٹ تو اپنی جگہ, پانی کی ٹینکی بھی کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ کیسے؟ یہ ایسا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے بھی آر او پلانٹ لگائے تھے. ہم آر او پلانٹ لگاتے وقت ہم نے ان کو ایک کمیٹی بنائی گاؤں والے کی, اور ہم نے کہا کہ اس کو آگے سنبھالنا اور چلانا آپ کی ذمہ داری ہے. وہ ان ریٹن وہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, لیکن انہوں نے نہیں چلایا. ٹھیک ہے, اس کی مینٹیننس نہیں ہوگی. دیکھیں ہم گورنمنٹ نہیں ہیں, ہم چیز دے دیتے ہیں, ہم مینٹیننس ہماری ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ ایمرجنسی صورتحال کے لیے دیتے ہیں کہ ہم ان کو ایمرجنسی میں صاف پانی ان کو 2-3 مہینے تک مل جائے. اس کے بعد ہم ان سے لکھوا کے لیتے ہیں کہ جی آپ نے اس کی مینٹیننس جو بھی ہوگا وہ خود کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ہماری کمیونٹیز بھی جو ہے نا وہ دیکھنے والی ہو گئی ہے. ابھی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن دیکھنے والی ہو گئی. اب ایک چیز ملتی ہے اس کو اگلے ہی گھنٹے میں اگر کوئی اور آ جائے تو وہ کہے گا مجھے کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ اوورال ایک سوسائٹی کا بھی رویہ ہے. یہ تو ہے بالکل. یہ تو اس میں ہم بھی مانتے ہیں کہ جس کو ملتا ہے کبھی کبھی تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ملا. منصر صاحب آپ بتائیں کہ جان صاحب نے بتایا کہ وہ
5-7 مہینے تک وہ چیزیں چل رہی ہوتی. کیا ایسا ہے 5-7 مہینے تک بھی چل رہا ہوتا ہے وہ؟ نو ڈاؤٹ کہ جان صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے ماضی میں. ٹو بی آنیسٹ میں بول رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم میں, اس لیے نہیں کہ وہ آج میرے ساتھ بیٹھا ہے. ہم بات جان صاحب کی نہیں کر رہے, ہم سب کی بات لیٹ می فنش کہ ان کے پاس چیک اینڈ بیلنس دوسروں کے برعکس مجھے بہت بہتر نظر آئے, لیکن ان کے پاس چیک اینڈ بیلنس بالکل نہیں ہے. باقی جتنے بھی ادارے کام کرتے ہیں, میں اکثر ان کے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا مجھے مدعو کرتے میں جاتا ہوں, یہ پریزنٹیشن آؤٹ کلاس دیتے ہیں نا, جب پروگرام مینیج کرتے ہیں ان کی مینجمنٹ آتی ہے تو آؤٹ کلاس پروگرام ہوتا ہے, لیکن ان کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے کچھ چیز دینے کا وہ نظر نہیں آتا. جیسے جان صاحب نے کہا کہ ہم نے گھی دیا ہے 5 ڈبے, دیکھیں نا, آلسو یو نو دیٹ آئی کنسرن ود دا بزنس کمیونٹی. بزنس مین ہمیشہ ہیوج کوانٹٹی لیتا ہے. آپ دیکھیں یہ جالیاں, یہ ماسکیٹو کلرس, یہ سینیٹائزرس, مطلب سینکڑوں کی تعداد میں مارکیٹ میں مل رہے ہیں جو این جی اوز کی طرف سے آئے ہیں. ایسے ایلیمنٹس ضرور ہیں, ان کو واچ آؤٹ کیا جائے. میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ دیکھیں, بھلے آپ ہینڈ پمپ دیتے ہیں وہ لگا کے اس کو کنٹینیو تو کر کے آئیں, ٹھیک ہے نا. پھر بعد میں آپ سائیں کی بات کے ساتھ یہ میں متفق ہوں کہ تھوڑا بہت کمیونٹی کا بھی کام ہے مینٹین کرنا بعد میں, کیونکہ ان کا ایشو ہے لگا کے دینا, یہ چیزیں ہیں. لیکن این جی او کے پاس میرا آئیڈیا ہے نا, ان کا جو چیک اینڈ بیلنس کا جو کام ہے نا وہ صرف پیپر ورک تک ہوتا ہے. یا تو ان کے پاس جو ٹیم ہے نا وہ سروے کی وہ تگڑی ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے وہ سروے والے مارک کرتے ہیں دیٹ ہی کنسرن ود اے پور فیملی, آلسو ہی از اے نیڈی. یہ جو اوپر بیٹھے یہ تو اس کو پروفائل کو دیکھ کے ڈپلائی کرتے ہیں پھر یا پرووائڈ کرتے ہیں چیزیں, تو اس پہ ان کی اگر نظر ثانی ہوگی بہتر. جو سروے کرتے ہیں تو آئی تھنک کہ جو نیڈی ہے ان تک جتنا ہو سکتا ہے سامان ضرور پہنچ جائے گا. دیکھیں میں اس میں ایک میں وضاحت کر لوں کہ این جی او جو بھی سپورٹ دیتی ہے نا وہ ٹیمپریری بنیادوں پہ ہوتی ہے, وہ پرماننٹ نہیں ہوتی, کیونکہ یہ اس کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے این جی او کا وہ کہ مستقل طور پہ لوگوں کو جو ہے نا سب کچھ دیتی رہے. کہ ایک آپ کو واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ لگا دیا ہے تو 3 سال تک اس کو چلائیں گے بھی ہم, یہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ این جی او وہاں پہ پہنچتی ہیں, اصولاً تو یہ ہے کہ وہاں پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ نہ پہنچ سکے. بیسیکلی ریسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی کہ وہاں پہ پہنچے. اب اس میں دیکھیں کہ گیپس کہاں پہ. آپ گورنمنٹ کی طرف کی سپورٹ آپ نے 2010 کے فلڈ میں, آپ نے 2022 کے فلڈ میں آپ نے دیکھا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 90% جو فنڈنگ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے, 10% ہے وہ این جی او کے پاس. ٹھیک ہے, آپ کو نظر کیا آیا, آپ کو نظر کیا آیا, آپ کے سامنے ہے سب کچھ کہ چلو 10% میں کچھ نہ کچھ. یہ والے مسئلے ایشوز اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ مل رہا ہے, اس لیے نظر آ رہے ہیں نا. ادروائز تو ساری کی ساری چیزیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں نا. تو کہنے کا مقصد ہے میں مانتا ہوں کہ ہیں یہ والے لوپ ہولز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. منصف صاحب نے کہا کہ بہت ساری آرگنائزیشن پریزنٹیشن بہت اچھی کرتی ہیں, تصویری نمائش ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھری ہوئی ہوتی ہے, بالکل کرتی, بالکل کرتی ہے. تو سوشل میڈیا میں جو تصویریں آتی ہیں کیا وہ بھی ظاہر ایکٹیویٹی کوئی ہوئی ہے تو آئی ہیں نا تصویریں, یا ایسے تو نہیں آئی نا, ایسے تو نہیں آئی نا. جہاں صاحب اصل بات ہے گراؤنڈ پہ کچھ ہونا چاہیے نا, بھلے آپ اس سے بہتر پروگرام کریں, مینیج کریں, اپنی مینجمنٹ کو دکھائیں, لیکن گراؤنڈ پہ آئی تھنک کہ 40% دیکھیں گراؤنڈ پہ ٹینجیبل چیزیں ہیں. دیکھیں این جی او کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اسکیم بنا کے دیں, کسی کو گھر بنا کے دیں, یہ این جی او کا کام ہی نہیں ہے. این جی او کا کام یہ تھا کہ آپ نے لوگوں میں اویئرنیس بڑھانی ہے, کسی ایشو پہ ایجوکیشن کی اویئرنیس ہے, لوگوں کو رائٹس کی اویئرنیس ہے. بیسیکلی تو این جی او کا کام یہی ہے نا, اور وہ ہے انٹینجیبل, وہ نظر نہیں آتا آپ کو. وہ ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ نے دیوار کھڑی کر دیا آپ کو نظر آئے کہ یہ این جی او نے بنائی ہے. تو بیسیکلی جو اس کا مینڈیٹ ہے وہ ظاہر ہے ہمارے زیادہ تر پروگرام آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آتے ہوں گے تو وہ یہ ہوں گے کہ سیمینار کرایا, ہاں ٹریننگ کرائی یا اس طرح کی. یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی نظر آنے والی اتنی نہیں, ٹینجیبل نہیں ہے کہ جس کے بدلے میں آپ کو ایک اسکول نظر آئے, اسکول کی بلڈنگ نظر آئے. یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے. ویزیبل چیزیں جو بھی ہیں, جو بھی ٹینجیبل چیزیں ہیں وہ تو گورنمنٹ کا ہے. جان صاحب 2010 سے لے کے 2024 ہے نا, غالباً 14 سال گزر چکے ہیں. کوئی میجر آپ بتا دیں, کوئی ایسی چیز جو این جی او نے پرفارم کی ہو جو نظر آئے, میں آپ کو کوئی ایسی چیز بتائیں. ٹھیک ہے, ایک یہ کائنڈلی میں اپنا سوال کمپلیٹ کر لوں. جی جی, ایک یہ چیز بتائیں جو مین چیز انہوں نے پرووائڈ کی ہو سٹی میں جو نمایاں ہو. اچھی بات ہے, نو ڈاؤٹ کہ این جی اوز
कि मेहरबानी है, उन्होंने लोगों को खड़े होने में मदद की है जितनी हो सकी है, मदद करते हैं, वैसे हमारा हक नहीं है उनके ऊपर मानने की। और दूसरी बात ये मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि अक्सर बेशतर एनजीओ में ऐसे के जो सिस्टर्स काम करते हैं, यू नो दैट के जिस एरिया से हमारा ताल्लुक है, यहाँ पे इंतहाई मजबूर होके कोई अपनी बहन को एनजीओ के जॉब के लिए भेजता है, ठीक है ना। रोजी रोटी का इशू होता है, महंगाई है, लोग लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ लगे पड़े हैं। बच्चियों के साथ भी यही पोजीशन है कि उनकी जो सैलरी आती है डॉक्यूमेंट्स में वो 50,000 होती है। वो आपके एनजीओ के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, आई गॉट नो आइडिया कि उनका ओहदा क्या है, वो उनको 28-25,000 होते हैं। ये तो इंतहाई ज्यादती है। ये क्या मामला है? और नैन साहब पंक्चुअल भी फीमेल होती है। अब जब भी देखें ना कि ये जो सिस्टर्स होती हैं, ये टाइम की पाबंदी होती है, जॉब पे जाती है और इनसे 7 बजे तक 5 बजे टाइम है, 7 बजे तक काम लिया जाता है। एक फीमेल सिस्टर्स आई थिंक कि 14 घंटे काम करे, उसके बाद उसको 20-25 हज़ार मिल जाए, दैट्स एनॉर्मटी एट ऑल। तो मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, ये सिर्फ फीमेल्स के साथ ही या मेल्स के साथ भी होता है? जाहिर सी बात है सबके साथ होगा। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली आप काम लें, उनको उनका हक तो दें। देखिए, मैं आपको एक वजाहत कर दूं इसकी। मैं इस चीज़ के लिए अगर वजाहत कर रहा हूँ तो मैं अपने इदारे के बिहाफ पे कर रहा हूँ। अपने इदारे को छोड़ें, इधर आप बैठे हैं, जो है ना, नहीं, सब एनजीओ को मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता, ठीक है। या तो मेरी बात से सहमत हो कि मतलब सभी आपकी बात से मैं सहमत, ऐसा होता है। ऐसा देखिए, कोई एक मिसाल लेके आप पूरे उसको ना कहें ना कि एनजीओ सेक्टर है, कोई एक आधा इदारा होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सिस्टम है। क्योंकि जो सैलरी जाती है ना, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाती है। अगर वो खुद अकाउंट से निकाल के उनको वापस देता है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये कहीं पे भी ट्रैक नहीं होंगी, कहीं पे भी ट्रैक नहीं होगा। बाकी मोस्टली इदारे जो हैं वो जो सैलरी प्रोजेक्ट में रखी हुई होती है, अभी तो ये 25,000 नहीं है, अभी तो मिनिमम सैलरी वेज जो 37,000 है अभी गवर्नमेंट का मिनिमम वेज का जो लाया है ना, उसके बाद 37 से कम किसी भी एनजीओ में नहीं है। हाँ, ये अगर 20-25 होंगी तो वो पार्ट टाइम, कोई मिसाल के तौर पे जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3 घंटे की वो है, मतलब स्कूल है, उसमें 3 घंटे की ड्यूटी है, तो वो हम आधी सैलरी देते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो 8 घंटे की होती है, तो 3 घंटे की हम हाफ सैलरी देते हैं। तो वो उस सूरत में हो सकता है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा, इनका ये भी कहना है कि एक को मिसाल लेके आप नहीं कर सकते हो। या हो सकता है बदकिस्मती हमारा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो कि जो यहाँ पे एनजीओ आई हैं वो किसी एक ने कर लिया और वो उसका काम बहुत बड़ी स्केल पर हो, तो फिर तो जाहिर है उस पे ऐसा मुमकिन हो सकता है। सर 14 सालों में कोई मेजर अचीवमेंट बताएं। अचीवमेंट मैं आपको बता दूं, 14 सालों में अचीवमेंट देखे, मैंने आपको पहले से कहा कि परमानेंट जो है रिहेबिलिटेशन वो एनजीओ नहीं कर सकती, वो गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। और बड़े मंसूबे जिसकी अचीवमेंट आप कहें तो वो भी गवर्नमेंट ही कर सकती है, जिसको हम शो कर सकेंगे जी। म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम आपका MSDP है तो ये भी एनजीओ, जो म्यूनसिपल सर्विसेज डिलीवरी प्रोग्राम है, आपका पानी है, उसमें सैनिटेशन है, आपको ये है, तो ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। अगर 2010 के फ्लड में और 2022 के फ्लड में एनजीओ ना होती तो आप बताएं मुझे कि लोगों का क्या हाल होता, इस ज़िले के अमन अमान का क्या हाल होता। अगर एनजीओ की सपोर्ट इन शेप ऑफ फूड में, NFI में, कैश ग्रांट्स में या इनमें अगर लोगों को ना पहुंचती तो आप बताएं कि इस पूरे ज़िले की या इस एरिया की क्या। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना कि 2010 में जो एनजीओज ने काम किया वो किया, लेकिन अभी चल रहा है 2024, ठीक है, 14 साल का अरसा गुजर चुका है, तो वो मामला अभी उस तरह से नहीं रहे। अभी मनसब साहब यही बात कर रहे हैं कि पहले जो था सो था, लेकिन अब जो चीजें हो रही है वो बहुत डिफरेंट है। नैन, मैं आपको दूसरी बात ये एक क्वेश्चन करूंगा जान साहब, माजरत से कता कलांगे माफ नैन साहब, कि आप टू बी ऑनेस्ट बताएं कि ये जो आपने पहले बात की कि काफ़ी सारे जो बच्चे आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, जो भी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, उस हवाले से कि गालिबन ये इस बात में कितनी सदाकत कि वो एलिजिबल नहीं है
یا اپنوں کو ترجیح دی جاتی ہے؟ میں آپ کو پہلے نین کا جو سوال ہے میں اس کا بتا دوں، اس کے بعد میں آپ کے اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں نین این جی او کبھی بھی لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ تو آئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی فنڈنگ بھی نہیں. فنڈنگ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ڈیزاسٹر کی صورت میں ہے. اور ڈیزاسٹر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈیزاسٹر کا یہ اصول ہے کہ این جی او کوئی بھی آئے گی، یو این سے لے کے جو بھی آئے گی، وہ کچھ عرصے کے لیے آپ کو سپورٹ دے گی تو ریسٹور دا پیپل فرام میری بات صحیح غلط سمجھے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2010 میں جو این جی اوز کا رول تھا بہت پازیٹیو تھا. انہوں نے بڑھ چڑھ کر سب کے ساتھ اچھی مدد کی. اس وقت جو وجہ تھی کہ اس وقت جو سپورٹ آئی نا، جو فنڈنگ آئی، وہ ایسے سمجھے کہ اس کے مقابلے میں 20% بھی اس مرتبہ نہیں آئی 2020 میں. ٹھیک ہے، جو 100 روپے آیا تھا نا اس 2022 کے فلڈ میں، وہ 20 روپے بھی نہیں آیا. تو اس میں اگر وہ چیزیں آپ کی کم ہو گئی، وہ چیزیں سب کی کم ہو گئی، تو وہ چیزیں مارکیٹ میں جب آ رہی ہیں تو وہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے. نہیں دیکھیں مارکیٹ میں بک رہی ہیں چیزیں. نہیں اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ کیا کہتے ہیں ریسپانس، وہ بہت کم تھا. میں مانتا ہوں کہ مارکیٹ میں ابھی صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم وہ ویژول ابھی دکھا نہیں سکتے کیونکہ مناسب نہیں ہے کسی ایک کا ہم لوگ یہ چیزیں دکھائیں. بہت ساری چیزیں، بہت سارا اسٹاک. آپ نے پہلے بات کی تیل کی کہ 2-3 لیٹر، وہ الگ بات ہے. 2-3 لیٹر اس نے اپنے آٹا لینے کے لیے دے دیا ہوگا، نمک لینے کے لیے یا چینی کے لیے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جیسے صابن ہو گیا، ہینڈ سینیٹائزرز ہو گئے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کوئی نیٹ آئی تھی، وہ مسکیٹو کی نیٹس کی وہ تھی. اس کے علاوہ آپ کے جو کیمپ آئے تھے وہ مارکیٹ کے اندر بکے ہیں. میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں جی، اگر آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے، یہ آپ چھپائیں نہیں، آپ اپنی میڈیا پہ لائیں اس کو، تاکہ اصل اس کا پتہ تو چلے نا کہ کون کر رہا ہے. دیکھیں ہم تو مطمئن ہیں کہ جی ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی طرف سے یہ والی چیزیں ہیں کہ بھائی جان صاحب کی آرگنائزیشن کے اندر سے یہ چیزیں جان صاحب نے وہ کی تھی، ڈسٹریبیوٹ کی تھی، وہ مارکیٹ میں آ گئی، تو پتہ تو چلے ہم بھی دیکھیں نا. میرے سوال پہ 2010 میں جب یہاں پہ این جی اوز آئی، آپ بلیو کریں آن دیٹ ٹائم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا این جی اوز کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سیو دا چلڈرن والے لوگوں کو پکڑ کے جاب دے رہے تھے، بھائی کم ہیئر جوائن ہیئر، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہو گیا، 2010 کے لڑکوں میں ایکسپیرینس بھی آ گیا، لوگوں کو اویئرنیس بھی آ گئی کہ این جی اوز کیا ہے، سیلری بھی چارمنگ ہے، کام بھی ہے، کام بھی کریں. ان کے باوجود جیکاباد کے لوکل کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ ہاں بتاؤں میں آپ کو. 2010 میں چونکہ سوال میرا یہ کہ دے آر ایلیجیبل اور ناٹ ایلیجیبل. میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا. 2010 کے فلڈ میں پاکستان میں پہلی دفعہ، یا ہمارے اس ایریا میں بھی پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس تھا کہ ڈیزاسٹر آیا تھا. اس سے پہلے ہم نے کوئی ڈیزاسٹر نہیں دیکھا. 2005 میں ہم نے ارتھ کوئک دیکھا تھا، ہم نے نہیں دیکھا تھا، ادھر دیا تھا. تو لوگوں کا ایکسپیرینس نہیں تھا اور یہاں پہ اداروں کو کام کرنا تھا، اور 70-80% زیادہ ادارے آئے تھے 2022 کے مقابلے میں. 70-80% زیادہ ادارے آئے تھے. ظاہر ہے ان کو لوگ چاہیے تھے نا، تو اس لیے وہ پکڑ کے ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے ان کو تو کام نکالنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس ریسپانس کی صورت میں 2010 والے جب 80 آرگنائزیشن 100 آرگنائزیشن آئی، ٹھیک ہے، اور 100 آرگنائزیشن نے 5000 لوگوں کو ٹرینڈ کر دیا، ایکسپیرینس بنا دیا. اب 2022 کے فلڈ میں کون آئی؟ 20 آرگنائزیشن آئی. تو وہ 5000 بندہ جو 100 آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا تو یہ 20 میں تو ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گا نا. اب ظاہری طور پہ وہ کرائٹیریا وہ ہو جائے گا، اسٹرکٹ ہو جائے گا کہ جو زیادہ ایکسپیرینس ہے، زیادہ ایکسپیرینس ہے وہی آ جائے گا نا. سیدھی بات ہے، بے روزگار یہاں پہ روزگار تو ہے نہیں، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اب 20 آرگنائزیشن 100 کے مقابلے میں آپ بتائیں کہ ان سارے جو 100 آرگنائزیشن میں کام کر رہے تھے اس کو کہاں پہ ایڈجسٹ کریں. لازمی طور پہ 80 لوگ جو ہے وہ بیٹھیں گے نا، جو بیٹھیں گے باہر ہوں گے، اس پروسیس سے باہر ہوں گے، وہ ظاہری طور پہ کرائٹیریا پہ کرائے کریں گے. اور میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ فیوریٹزم بھی ہے، ٹھیک ہے، ایکسپیرینس بھی ہے. مثال کے طور پہ میری آرگنائزیشن یہ کرتی ہے کہ جو میرے ساتھ پہلے کام کر کے گیا ہم اس کو پریفر کرتے ہیں. اچھی بات ہے.
ہم اس کو پریفر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ پہلے، چونکہ ایک ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن، وہ ہماری آرگنائزیشن کی ورکنگ کو سمجھتے ہیں، اس کا ایکسپیرینس ہے، تو ہم اس کو پریفر کرتے ہیں. ایزی گوئنگ ہوتا ہے اس کو سمجھانا. ٹھیک ہے، جان صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں. چلو اس ٹائم 100 NGOs کام کری تھی، ابھی 2024 میں 20 کر رہی ہیں. چلو 20 میں بھی پریفرنس تو ہونی چاہیے لوکل. اچھا، غیر مقامی لوگوں کا یہ بات یہ بھی کی جاتی ہے، غیر مقامی لوگ ہیں، بالکل وہ ان اداروں میں ہیں جو باہر کے ادارے ہیں. آپ لوکل اداروں میں، آپ میرے ادارے میں آ جائیں. تو باہر کے اداروں میں بھی کیوں؟ سنیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ادارے میں آئیں، آپ ایک بندہ نکال کے دکھائیں کہ یہ باہر کا ہے. ٹھیک ہے، باہر کے ادارے اس لیے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کا ہیڈ آفس ہے، باہر ہے، انہوں نے آ کے کام کر کے چلے جانا ہے، تو وہ اپنے لوگ بھی لے آتے ہیں اور کام کر کے چلے جاتے ہیں. کل کو ان سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہوگا نا کہ جی آپ آئے ادھر ہمارے لیے کام کیا اور یہ کیا. ایسے بھی نہیں کوئی پوچھنے والا ہے. تھوڑا سا آپ ہیں، سوشل ہیں، آگے آئے. اس مسئلے پہ کچھ دنوں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نوجوانوں نے آواز اٹھائی، ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا. ٹھیک ہے، ہم پراپر فورم پہ یہ چیز لے جاتے ہیں. آج کل تو منصب صوفی یہ دور ہے کہ لوکلائزیشن کا دور ہے. میرے رکے سنیں آپ، میں تو تھینکفل ہوں نہ صرف اپنی طرف سے، پوری جیکاباد کی طرف سے. اگر آپ کے پاس لوکل اسٹاف ہے، بہت اچھا کام ہے. 100% میں اوروں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے کریں، لیکن میری بات سنیں. یہ تو لاجک ہے نا کہ اگر باہر کا ادارہ بھی آتا ہے اس کو لوکل ہی سوٹ کرے گا، بیکاز ہی نو آل دی ویز ویئر دے ہیو وزٹس، ویئر دے ہیو پرفارم. تو باہر کے لوگوں کو کیا پتا بھائی گڑی خیر کون سا روڈ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کے کوئی SOPs بنائے جائیں کہ بھلے ہی وہ باہر کے NGOs ہوں، کہیں کے بھی ہوں، لیکن جب وہ جس ایریا میں کام کرے اس ایریا کے لوگوں کو پریفر کیا جائے ہائرنگ کے. میں آپ کو بتاؤں، یہ کوشش پچھلے دنوں ہوئی تھی. ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک لیٹر بھی نکالا تھا جس میں انہوں نے سب کو پابند کیا تھا کرے. ہماری ان سے بات ہوئی جب کہ بھائی کیوں آپ لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں جیکاباد میں تو آپ لوگوں کو پریفر کریں. بہت سارے بے روزگار نوجوان گھوم رہے ہیں، آپ ان کو لے لیں، ان کا تجربہ ہے، سب کچھ ہے، کوالیفیکیشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ صحیح ٹیکنیکل جو ہماری ہو گئے لوگ ہوں گے، ظاہر ہے وہ وہی ہوں گے جو ہمارے اپنے ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی یہ ساؤنڈ نہیں ہے، یہ والے فیلڈ کے ہو سکتے ہیں، فیلڈ کے بندے ہم نے سارے وہ لیے ہوئے ہیں لوکل. باقی مثال کے طور پہ فائنانس والے ہیں، پروکیورمنٹ والے ہیں، ہمارے HR والے ہیں. جب مینجمنٹ لیول کے لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے ہم اس لیول کے لے کے آئیں گے کیونکہ انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس کی وہ بھی ہے. یہ ہم نے ان سے بات کی تھی. دیکھیں نا کہ جو بھی انٹرنیشنل ادارہ جو بھی آتا ہے ان کو زیادہ تر ڈسٹریبیوشن کرنی ہے. پھر گروسریز ہے یا کوئی میرے خیال سے کہ کھیتی باڑی کا سامان ہے، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے یار. دیکھیں ان کے لیے بھی وہاں سے بندے چاہیے. دیکھیں ان کے لوکل بندوں کو جو ہے نا روم دیا جائے. میری سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ کی طرف سے ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ جو مینجمنٹ چلاتے ہیں یا اکاؤنٹس وغیرہ اس کے لیے بھی اچھے بندے ہیں. جو بندے 2010 سے یہاں پہ کام کرتے ہیں، اٹ مینس دے ہیو گاٹ 14 ایئرس ایکسپیرینس. ناؤ دے کین پرفارم. بالکل ہوں گے، پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے جیکاباد کے اندر، اتنا فقدان نہیں آیا. اور میں جان صاحب سے آج ریکویسٹ بھی کرتا ہوں ایسا کوئی پلیٹ فارم بنائے، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ آواز اٹھائیں جیکاباد کے بے روزگار لوگوں دوستوں کے لیے کہ NGO جو بھی یہاں پہ کام کرے گی وہ کچھ نہ کچھ ریشو رکھے. 50% لوکل بنا. بے شک دیکھیں آواز آپ نے اٹھانی ہے، ساتھ یہ دیں گے آپ کا ساتھ. ہم نے پچھلے گروپ کے ساتھ نوجوانوں کو ہم نے ان کے ساتھ ان کو بتایا آپ کریں، آپ جدوجہد کریں. ہمیشہ آواز اٹھاتا رہا. آپ آج بھی آپ اس پروگرام میں بیٹھے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ شہری کی آواز کو بلند کر رہے ہیں. بالکل اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پہ، کوئی مفاد نہیں ہے آپ کا. ٹھیک ہے، شہریوں کے مفاد کے لیے. لیکن وہ سندھی میں بولتے ہیں بتبارہ. I am ready. I have did in the past. I am ready for do in the future. جان صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ آگے آپ کے ساتھ قدم میں قدم ملا کے کھڑے رہیں گے. 50,000 سے زیادہ فالوورز ہیں اس چینل پہ لائیو دیکھیں گے. جس سب دوست سب بے روزگار کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی ہمارا ساتھ دیں، کوئی ایسی ایجیٹیشن چلائیں جو ان ریٹن. ہم ڈپٹی کمشنر آپ جیکاباد سے ملیں گے، ویری ہمبل پرسنالٹی. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ ہے کیئر فار دا لوکلس. گورنمنٹ آفیشل سے ملیں، ان سے ملیں گے. NGO کے جو اداروں کے جو ڈویژنل یا ڈسٹرکٹ ہیڈ ہیں ان سے ملیں گے کہ بھائی آپ بالکل سخت سے سخت انٹرویو لیں، ایک ایلیجیبل لڑکے لوکل اٹھائیں. کم سے کم یہ NGOs کی طرف سے لوکل جو شہر میں، چلو رورل ایریا میں آپ کی طرف ریلیف ہے، شہر واسیوں کو اتنا خاص ریلیف نہیں ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے. تو میری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سارے جو رسپانس ہوتا ہے نا وہ گورنمنٹ کا گائیڈڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی NGO یہاں پہ آتی ہے نا اس کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ فلاں آپ نے یہاں پہ. گورنمنٹ کی طرف سے میں آن کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں چلوں گا آپ کے ساتھ.
وہ چلیں گے آپ تو گورنمنٹ سے کہیں, ڈپٹی کمشنر اگر بالکل میں آپ کسی کے ساتھ ہوں, آپ- این جی او کو کہتا ہے کہ آپ بھئی چلیں, یہ فلاں شہر کی یہ زمین کو دیکھیں منصب صاحب, اب یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی. دیکھیں آپ اٹھیں, آپ نے آواز بلند کی ہے, آگے بھی آپ آواز بلند کریں اور حکومت کے جو بھی یہاں پہ نمائندے ہیں ان سے یہ چیزیں ڈسکس کریں انشاءاللہ. اور ایک اس طرح کے ایس او پیز کو آپ دیکھیں نا, ایک بات ریٹن میں لائیں. ایک بات تو کلیئر کٹ ہے کہ سی ڈی ایف میں جتنا اسٹاف ہے لوکل ہے, 100% they have a knowledge how to perform. It means کہ یہاں پہ لوگوں کام کرنے والے لوگ ہیں, لوگ کمی نہیں ہیں ہے. تو رکھیں, کام کے نہیں ہوتے تو سی ڈی ایف بہت بڑا ادارہ ہے, بہت بڑا نام ہے, کیوں جان سب رکھتا سی, ڈیفینیٹلی بات ہے. اٹ مینس کہ جو نہیں رکھ رہے وہ زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ بہت اہم بات انہوں نے کہی ہے کہ واقعی میں اگر پڑھے لکھے لوگ نہ ہوتے تو اس وقت سی ڈی ایف میں کوئی بھی جیک آباد کا لوکل نہیں ہوتا, باہر سے لوگ ہائر کیے ہوتے. 100% میرے پاس. تو اس کا مطلب جیک آباد میں لوگوں کی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ اس کے لیے کوئی پالیسیز تیار کی جائیں. تو آپ قدم بڑھائیں جیسے ابھی آپ نے بڑھایا ہے جیک آباد کے نوجوانوں کے لیے. سب آپ کے ساتھ ہیں, جان صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی ساتھ ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. دور ہے, ہر بندہ چاہے گا کہ لوکل لوگوں کو روزگار ملے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جیک آباد میں کرائم بھی بڑھ رہا ہے بے روزگاری کی وجہ سے. اگر یہ ہمارے نوجوان روزگار کے ساتھ ہوں گے تو میرے خیال سے کرائم کا ریشو بھی کم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے وقت دیا ہمیں. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. منصب شیخ نے ایک تہیہ کیا ہے کہ وہ جیک آباد کے جو نوجوان ہیں ان کو این جی اوز کے اندر ایسے بے روزگاری کے دھکے کھانے پہ مجبور نہیں کریں گے. وہ کوشش کریں گے کہ وہ حکومتی اداروں سے اس طرح کی کچھ ایس او پیز کو تحریر میں لائیں تاکہ جب بھی صرف لوکل نہیں باہر کی بھی کوئی اگر این جی او ہے وہ بھی آئے تو اپنے لوکل جو لوگ ہیں ان کو ہی پریفر کرے اور ان کی ہی ہائرنگ ہو. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کسی اگلے ٹاپک پہ. تب تک اجازت چاہوں گا میں. اللہ حافظ.